بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حضرات محبت اور اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھیں تاکہ برکت ہو جائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ عدد کل معلوم لک دائما ابدا وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکۃ المقربین وعلی جمیع عباد اللہ الصالحین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز العالم الاکرم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ عدد کل معلوم لک دائما ابدا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ وقال تعالی فی مقام آخر محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ ما امدات محمدم بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ محمد ازتمی خواہم خدا رام خدایا تو عشق مصطفیٰ رام ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام، شرفاء ملت، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ ہم سب کی اس عظیم کانفرنس میں حاضری منظور و مقبول فرمائے۔
بزرگان محترم، آج کا یہ عظیم اجتماع سردار دو جہاں حبیب کبریا حضرت خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے عقیدہ کی وضاحت اور ترویج کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ آپ حضرات انتہائی اخلاص سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس عظیم اجتماع میں ہم سب کی حاضری منظور و مقبول فرمائے۔ بزرگان محترم، جتنے انداز میں مسلمان دین کی محنت کر رہے ہیں، ان کی کوئی دنیاوی غرض و غایت نہیں ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی بڑی عدالت میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، ہر آدمی نے موت کا پیالہ پی کر اگلے جہان منتقل ہونا ہے۔ اللہ کا بڑا دربار ہوگا، ساری کائنات کی پیشی ہوگی، ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ وہی لوگ کامیاب ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں اعمال صالحہ کی دولت زیادہ ہوگی۔ دعا فرمائیں اللہ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، آخرت کی کامیابی کا دار و مدار انسان کے اعمال پر ہے، لیکن یہ بات بنیادی طور پر آپ یاد فرما لیں کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار انسان کے عقیدے پر ہے۔ جس آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں، جس آدمی کا نظریہ صحیح نہیں، جس آدمی کے پاس اسلام والے عقائد نہیں، چاہے وہ کتنے اچھے اعمال کرے، اللہ پاک ایسے لوگوں کے اعمال قبول نہیں فرماتے، بلکہ ایسے لوگوں کے اعمال کو تولنے کے لیے اللہ پاک ترازو ہی نہیں لگائیں گے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ ایمان بنیاد ہے، عقیدہ اساس ہے، اس لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ حضرات عمل کرنے سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح ضرور کریں۔ کوشش کریں گے، سارے نہیں بولتے، کوشش کریں گے۔ عقائد کی اصلاح کے لیے آپ حضرات کو شیخ علماء سے رابطہ کرنا پڑے گا، معتبر علماء سے تعلق رکھنا ہوگا، جو حضرات کتاب و سنت کی مہارت رکھتے ہیں، جن کی صبح شام نظر قرآن و حدیث پر لگی ہوئی ہے، جن کے اندر خدا دار صلاحیت اور بصیرت ہے، جو لوگ تقوی کے تاجدار ہیں، یہ حضرات ہماری رہنمائی فرمائیں گے، ہمیں اسلام والا عقیدہ بتائیں گے۔ عام آدمی کو یہ درک نہیں ہوتی، یہ صلاحیت نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے دور میں یہ بات مشہور ہے، جو آدمی داڑھی رکھ لے وہ عالم ہے، یا جو نماز پڑھا لے وہ عالم ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہر آدمی عالم نہیں ہوتا، ہر آدمی کے اندر علمی قابلیت نہیں ہوتی، ہر آدمی کے اندر دینی صلاحیت اور بصیرت نہیں ہوتی۔ آپ حضرات جس طرح بیماری کے لیے ماہر ڈاکٹر تلاش کر لیتے ہیں، اسپیشلسٹ سے جا کر چیک اپ کرواتے ہیں، بیماری کے لیے بہتر طبیب ڈھونڈتے ہیں، مقدمے کے لیے ماہر وکیل کو تلاش کرتے ہیں، اس کے لیے سینکڑوں میل کا سفر بھی کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ بھی کرتے ہیں۔ وکیل اچھا ہوگا میں مقدمہ جیت جاؤں گا، ڈاکٹر اچھا ہوگا میری بیماری ختم ہو جائے گی، میری صحت بحال ہو جائے گی۔ میرے پیارے دوستو، اگر عالم سے کا ہوگا، معتبر آدمی ہوگا، اس سے ہم تعلق قائم کریں گے تو ہمارا عقیدہ درست ہوگا، عقیدہ درست ہوگا تو ہمارا عمل صحیح ہوگا، عمل صحیح ہوگا تو انشاءاللہ پھر سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔
تو آپ علماء سے تعلق رکھیں گے اور معتبر علماء کو ڈھونڈیں گے، سیکھا آدمی سے مسئلہ پوچھیں گے، ہر آدمی سے مسئلہ نہ پوچھا کریں۔ ہمارے دور میں لوگ مسئلے خود بناتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں۔ کوئی آدمی کہہ دے میرے سر میں درد ہے، سارے آدمی اس کے لیے دوائی بھی متعین کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے فلاں گولی لے لو، کوئی کہتا ہے فلاں ٹیکا لگوا لو۔ لوگوں کے کہنے پر دوائی استعمال نہ کیا کریں، آپ کی جان کا نقصان ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، عام لوگوں کے کہنے پر اپنا عقیدہ نہ بنایا کریں، آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ میں آپ کی بھلائی کی بات عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے ان دوستوں نے، ہمارے احباب نے، محترم جناب حاجی عبدالعزیز صاحب نے، ماسٹر احمد خان صاحب نے، حضرت مولانا قاری عطاء الحق صاحب نے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ جو پروگرام منعقد کیا ہے یہ تربیتی پروگرام ہے، تعلیم بالغاں ہے۔ اس میں دینی، اخلاقی، عملی اور خاص کر عقائد کی تربیت ہو رہی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ اس عاجز کو حق بیان کرنے کی توفیق دے، آپ حضرات کو سن کر یقین کر کے قبول کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے۔ اس محنت کے بدلے میں اللہ ہماری دنیا بھی بنائے اور اللہ ہماری آخرت کو بھی بہتر بنائے۔ بزرگان محترم، اسلام کے عقائد میں جتنی فہرست ہے ان میں دو چیزیں بنیادی ہیں، دو چیزیں اساسی ہیں۔ تمام عقائد انہی سے منسلک ہیں، ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کی دیگر شاخیں ہیں۔ بنیادی عقیدے ہمارے دو ہیں، ان دونوں عقائد کا اعلان، دونوں عقائد کا پرچار، دونوں عقائد کی وضاحت، دونوں عقائد کا اقرار، دونوں عقائد کی گواہی ہمارے کلمہ طیبہ میں موجود ہے، جسے کلمہ اسلام کہتے ہیں، جسے اسلام کا پہلا کلمہ کہتے ہیں۔ یہ بنیادی کلمہ ہے، یہی کلمہ طیبہ ہے، یہی کلمہ اسلام ہے، یہی دین کی بنیاد ہے۔ یہ کلمہ ہمارا دین اسلام کا بنیادی شعار ہے۔ یہی کلمہ پاک پیغمبر علیہ السلام لوگوں کو پڑھاتے تھے، کافر مسلمان ہو جاتے تھے، ان کے گناہ مٹ جاتے تھے۔ جو آدمی کلمہ پڑھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا تھا، کلمے والی زندگی گزارتا تھا، تو اس آدمی کو پکا مومن مسلمان کہتے تھے، اور جس کا خاتمہ کلمے پر ہو جائے اس آدمی کے لیے اللہ نے جنت کو لکھ دیا ہے۔ تو ہمارے عقائد کی بنیاد گویا کلمہ طیبہ ہو گیا۔ یہ جو کلمہ طیبہ اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہم نے اس کی قدر کرنی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بنیادی بات میں آج عرض کرنے آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کلمے کے کچھ حقوق ہیں، اس کلمے کے کچھ تقاضے ہیں۔ وہ تقاضے ہم پورے نہیں کرتے، وہ حقوق ہم ادا نہیں کرتے۔ اس کلمے کے ہم نے حقوق آج سننے بھی ہیں اور اس کے تقاضے سامنے رکھنے ہیں، اور پھر تقاضے ادا بھی کرنے ہیں۔ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ سارے نہیں بولتے، ہاتھ کھڑا کریں، مجھے پتہ چلے بھی آپ حضرات کلمے کے تقاضے پورے کریں گے یا نہیں۔ ماشاءاللہ، آدمی تو بھئی اچھے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے، کچھ کے ہاتھ ٹیڑھے تھے۔ شیطان کہتا ہے ہاتھ سیدھا نہیں کرنا ورنہ تیرا ایمان سیدھا ہو جائے گا۔ یہ کلمے کے حقوق سنیں، کلمے کے تقاضے سنیں۔ آج کا یہ پروگرام آپ کی خیر خواہی کا پروگرام ہے، ہمدردی کا پروگرام ہے، بھائی چارے کا پروگرام ہے، اخوت و مساوات کا پروگرام ہے، دین کے درس کا پروگرام ہے۔ اللہ کرے اس محنت کے بدلے اللہ ہمیں آخرت میں کامیاب فرمائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ دوست آمین کہیں۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، معززہ خواتین، چھوٹے بڑے، تمام حضرات بیدار ہو کر بیٹھیں اور اس فقیر کی یہ باتیں سنیں۔ پہلی بات یہ ہے، کلمے کا یہ حق ہے کہ تمام کلمہ پڑھنے والے حضرات کلمہ پڑھیں اور کلمے کے الفاظ درست کریں۔ بیشتر لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اور ان کے کلمے کے الفاظ درست نہیں ہیں۔
آپ کسی سے سن لیں 60 سال 70 سال 80 سال عمر گزر گئی اور کلمے کے الفاظ صحیح نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے تبلیغی جماعت والے حضرات کو کہ وہ لوگوں کا کلمہ درست کر رہے ہیں۔ آپ حضرات کلمہ پڑھیں مگر کلمے کے الفاظ درست کر کے پڑھیں۔ یہ عربی زبان بڑی وسیع ہے، زبر زیر کا فرق ہو جائے تو معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے، ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اعمال خراب ہو جائیں گے، بجائے ثواب کے گناہ ملے گا۔ آپ حضرات کلمہ پڑھیں مگر کلمے کے الفاظ درست کریں۔ لا الہ پڑھتے نہیں ہیں آپ، اس کلمے کی قدر قبر میں پتہ چلے گا کہ اس کی کیا قیمت ہے، حشر میں پتہ چلے گا اس کا کیا مقام۔ کوئی آدمی خاموش نہ رہے، سارے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تمام آدمیوں پر لازم ہے۔ ہمارا پیغام آپ تک پہنچ گیا، آپ اپنے بچوں سے کلمہ یاد کروائیں اور کلمہ صحیح کروائیں۔ خواتین کو اکثر کلمہ نہیں آتا، آپ ان کو کپڑے اچھے لے کر دیتے ہیں، مکان اچھا بنوا کر دیتے ہیں، کھانا بہترین کھلاتے ہیں، زیورات بنوا کر دیتے ہیں، ہر خواہش ان کی پوری کرتے ہیں، مگر آپ ان کو صحیح کلمہ نہیں یاد کرواتے، ان کو نماز نہیں یاد کرواتے۔ اکثر عورتوں کو نماز آتی نہیں ہے۔ قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا بھئی آپ کی بیوی کو نماز نہیں آتی تھی، آپ کی بہن کو نماز نہیں آتی تھی، آپ کی بیٹی کو کلمہ نہیں آتا تھا، ہم کیا جواب دیں گے؟ تو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ لا الہ، سارے نہیں پڑھتے لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، اس کلمے کا حق ہے، اس کلمے کا تقاضا ہے، اس کلمے کی عظمت ہے، اس کو سمجھیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو کلمہ ہے یہ 2 جملوں پر مبنی ہے، اس کے جملے 2 ہیں، تیسرا جملہ اس کا نہیں ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ جو 2 جملے ہیں یہی مکمل کلمہ ہے، یہ اصلی کلمہ اسلام ہے، ابتدا سے انتہا تک یہ مکمل ہے، اس میں اضافے کی اجازت نہیں۔ بات میری سمجھ آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہا؟ بعض لوگوں کو محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے، وہ غلو کرتے ہیں، مبالغہ آرائی کرتے ہیں، وہ بیچارے لا علم ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا شریعت کی حدود و قیود کیا ہیں۔ وہ کوئی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ، کوئی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی اجازت نہیں ہے بھائیو۔ دین میں ملاوٹ خدا کو پسند نہیں، پیغمبر کو پسند نہیں۔ دین میں چیز ملانا یہ بڑی خطرناک بات ہے، بہت بڑا جرم ہے، اس پر بڑی پکڑ ہوگی۔ تو آپ حضرات مہربانی فرمائیں، یہ جو شعار اسلام ہے، کلمہ ہے، اذان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قرآن ہے، ان چیزوں میں ملاوٹ کی اجازت نہیں۔ آپ حضرات روزانہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ امام جب کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو آپ کیا کہتے ہیں؟ دو سے بولیں، جلدی بولیں، میں آپ کے فائدے کی باتیں کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں نا، صبح جا کر قرآن مجید اٹھا کر دیکھنا کہ ولا الضالین کے بعد آمین لکھا ہوا ہے، حالانکہ روز ہم کہتے ہیں۔ تو کوئی آدمی اگر قرآن میں ولا الضالین کے بعد آمین لکھ دے تو اجازت ہے؟ کیوں؟ ولا الضالین قرآن ہے، آمین قرآن نہیں ہے۔ آمین کا لفظ حدیث میں ہے، بات سمجھ آ رہی؟ اگر ہم لکھ دیں قرآن میں اضافہ ہو جائے گا، خدا کو کیا جواب دیں گے؟ بات سمجھ آ رہی؟ تو اضافے کی اجازت نہیں۔ کلمے کے جز کتنے؟ جلدی بولیں یار، زور سے بولیں۔ کلمے کے جز کتنے؟ 2۔ تیسرا جز؟ اور بڑی عجیب بات یہ ہے، آپ حیران ہوں گے کہ شروع سے لے کر آخر تک
یہ کلمہ حضرت آدم سے شروع ہوا، پاک پیغمبر علیہ السلام پر مکمل ہو گیا، شروع سے لے کر آخر تک اس کے جز 2 ہی تھے، تیسرا جلدی بولیں یار، زور سے بولیں، آپ توجہ فرمائیں تو ابھی بھی بات واضح ہو جائے گی۔ کلمے کے جز ہمیشہ سے 2 تھے، 2 ہیں اور 2 ہی رہیں گے۔ اس کے جز 2 ہیں، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ کے جز کتنے؟ 2، تیسرا جز نہیں، ملاوٹ نہیں کرنی۔ پیغام ہمارا آپ تک پہنچ گیا، کل قیامت کے دن نہ کہنا ہمیں یہ بات کسی نے نہیں سمجھائی تھی، ہم نے آپ تک پیغام پہنچا دیا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اگلی نسل تک پیغام پہنچائیں۔ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ حضرات کلمہ پڑھیں اور کلمے کے ذریعے کبھی کبھی اپنے ایمان کی موقع بموقع تجدید بھی کیا کریں۔ کئی مرتبہ ہم سے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں، ہماری زبان سے ایسے جملے نکلتے ہیں، ہمارا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ دوستوں بڑا نازک معاملہ ہے۔ جب رات کو سونے لگیں تو گناہوں سے معافی مانگ کر سوئیں، توبہ کر کے سوئیں، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، دانستہ نادانستہ، انفرادی اجتماعی، دن کے سویرے میں، رات کے اندھیرے میں، یا اللہ میں نے جو گناہ کیے میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ تو معاف فرما، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ توبہ بھی ہو جائے گی، استغفار بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ایمان کی تجدید بھی ہو جائے گی۔ کریں گے یا نہیں؟ زور سے تجدید کرتے رہیں، کوئی پتہ نہیں یہ رات ہماری زندگی کی آخری رات۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ جلدی نہیں بولتے، کتنی باتیں ہو گئی؟ چوتھی بات، کلمہ پڑھیں اور کلمے کا معنی بھی سمجھیں کہ اس کلمے کے اندر ہے کیا۔ اس میں شہادتین ہے، 2 چیزوں کی گواہی ہے، ایک اللہ کی توحید کی گواہی ہے، ایک پیارے پیغمبر علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی گواہی ہے۔ کلمہ پڑھیں، کلمے کا معنی پڑھیں، اگر کلمے کا معنی آ جائے ہمارا عقیدہ درست ہو جائے گا، بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، امت میں وحدت پیدا ہوگی، اتفاق پیدا ہوگا، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، ہماری دین کی بنیاد بھی کلمہ، ایمان کی بنیاد بھی کلمہ، اور ہماری وحدت کا نشان بھی کلمہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کلمہ پڑھنا ہے تو کلمے کا معنی بھی پڑھنا ہے، کلمے کا مطلب سمجھنا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کلمے میں کس چیز کا اقرار ہے، ہم کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں۔ لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی کائنات کو بنانے والا نہیں، چلانے والا نہیں، روزی دینے والا نہیں، عزت دل دینے والا، ذلت دینے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا، زمین آسمان پیدا کرنے والا، ہوا چلانے والا، بارش برسانے والا، دریاؤں کو بہانے والا، پانی کے قطرے پر تیری میری بہترین شکل بنانے والا، ساری کائنات بنانے والا، روزی دینے والا اکیلا اللہ۔ یاد کریں گے یا نہیں کریں گے؟ زور سے بولیں یار۔ یا اللہ ہمارا پیدا کرنے والا، میں نے تمہیں پیدا کیا۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ۔ آسمان کس نے بنائے؟ پہاڑ کس نے بٹھائے؟ دریا کس نے بہائے؟ ہوا کس نے چلائی؟ بارش کس نے برسائی؟ ماں کے پیٹ میں پانی کے قطرے پر شکل کس نے بنائی؟ او الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ میرا بندہ میری قدرت کا اندازہ نہیں کرتا، میں نے پانی کے قطرے پر تیری بہترین شکل بنائی۔ یا اللہ ہماری امداد کرنے والا کون ہے؟ فرمایا میرا بندہ روزانہ نماز میں کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عبادت بھی تیری کرتے ہیں، امداد بھی تجھی سے مانگتے ہیں، تیرے سوا عبادت کے قابل کوئی نہیں، تیرے سوا ہماری مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ سچ ہے؟
غور سے بولے یا اللہ یہ بیٹے بیٹیاں کون دیتا ہے؟ فرمایا میرا بندہ یہ خزانہ بھی میرے پاس ہے، یا بولے من یشاء اناسا و یا بولے من یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء مقیما۔ میری مرضی ہے بیٹیاں عطا کروں، میری مرضی ہے بیٹے عطا کروں، میری مرضی ہے بیٹے بیٹی کا جوڑا جوڑا بنا کر دوں، میری مرضی ہے مہر لگا کر 5 بناؤں۔ ساری دنیا کے مولوی اور پیر اور امیر، ساری دنیا کے حکیم طبیب، پوری کائنات زور لگائے میرے سوا اولاد دینے والا کوئی نہیں۔ سچ ہے زور سے، اور اگر بیماری آئے تو ٹالنے والا زور سے، زندگی دینے والا اور مارنے والا پھر جلانے والا، پوری کائنات کا اختیار کس کے پاس ہے؟ علم کس کے پاس ہے؟ قدرت کس کے پاس ہے؟ دنیا سوتی ہے وہ سونے سے پاک، دنیا تھکتی ہے وہ تھکنے سے، ساری کائنات کو کھلاتا ہے مگر خود کھانے سے، لوگوں کو اولاد دیتا ہے خود اولاد سے، لوگوں کی شادیاں کرواتا ہے خود شادی سے، لوگ اس کے محتاج ہیں وہ محتاجی سے، مشورے سے پاک، محتاجی سے پاک، درماندگی سے پاک، تھکاوٹ سے پاک، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ جو خدا اتنی بڑی عظمت اور قدرت کا مالک ہے اس کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں اس کے ساتھ خاص ہیں۔ نماز عبادت ہے اللہ کے لیے، رکوع عبادت ہے اللہ کے لیے، سجدہ عبادت ہے اللہ کے لیے، اعتکاف عبادت ہے اللہ کے لیے، طواف عبادت ہے اللہ کے لیے، نفل عبادت ہے اللہ کے لیے، روزہ عبادت ہے اللہ کے لیے، حج عبادت ہے اللہ کے لیے، زکوٰۃ عبادت ہے اللہ کے لیے، صدقہ عبادت ہے اللہ کے لیے، منت منوتی عبادت ہے اللہ کے لیے، دعا عبادت ہے وہ بھی اس کے سامنے۔ لا الہ، جلدی بولیں، کل نہیں کہنا قیامت کے دن کہ ہمیں کلمے کا معنی کسی نے نہیں سمجھایا تھا، کلمے کا مطلب آپ تک پہنچ گیا۔ دوسرا جز ہے اس کا محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام کے حوالے سے چند چیزیں عقائد سے تعلق رکھتی ہیں، آپ حضرات ذہن نشین فرما لیں۔ حضرت نبی علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، بلکہ ہم اللہ کے سارے نبی مانتے ہیں، سارے رسول مانتے ہیں، سب پر ہمارا اجمالی ایمان ہے۔ لیکن جب بڑے پیغمبر تشریف لے آئے، بڑے نبی تشریف لے آئے، اب کسی اور نبی کا کلمہ نہیں چلتا، اب کلمہ چلے گا تو نبی آخر الزمان کا چلے گا۔ پیارے نبی علیہ السلام کے حوالے سے چند چیزیں عقائد سے تعلق رکھتی ہیں، وہ آپ حضرات سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ ہے حضرت پیغمبر علیہ السلام کی بشریت کا عقیدہ، آپ انسان تھے، کسی اور مخلوق سے آپ کا تعلق نہیں تھا، جنس کے اعتبار سے آپ انسان تھے، آپ مرد تھے، مانتے ہیں آپ؟ زور سے۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات اس پر صراحتاً دال ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم سبحان الذي اسرى بعبده وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا۔ سرخیاں سنوا رہا ہوں جلدی جلدی تاکہ اثر بعد نہ رہ جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ضروری عقیدہ ہے۔ حضرت پیغمبر کیا تھے؟ زور سے بولیں۔ حضرت آدم کی اولاد تھے، حضرت آدم کی، حضرت عبد المطلب کے پوتے تھے، جناب عبداللہ کے بیٹے تھے، بی بی آمنہ کے فرزند تھے۔ میرے پیارے دوستو، اگر انسان نہیں تو پھر پیغمبر کا نسب کیسے ہے؟ پیغمبر کی پیدائش کیسے ہے؟ پیغمبر کا میلاد کیسے ہے؟ پیغمبر کا جمعہ کیسے ہے؟ نبی کا بابا، نبی کی اماں کیسے ہے؟ سمجھ آ رہی بات؟ گھر والیاں ہیں، اولاد ہے، نبی علیہ السلام کے 3 بیٹے ہیں، آپ کی 4 صاحبزادیاں ہیں، پیارے پیغمبر کے 3 داماد ہیں، حضرت نبی کی گھر والیاں ہیں، حضرت نبی کے نواسے ہیں، حضرت نبی کے داماد ہیں۔ یہ کیسے ہیں؟ ددیال ہیں، ننیال ہیں، سسرال ہے یا نہیں؟ جلدی بولیں یار۔ میں عرب سے کتاب لایا ہوں، اس نے نبی علیہ السلام کے خاندان کا بلکہ پورے قریش کا نسب لکھا ہے، تمام قبائل کا۔ بڑی نسب کے موضوع پر روئے زمین پر یہ پہلی کتاب ہے جو نسب پر لکھی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے کی لکھی ہوئی ہے۔ اس نے قریش کا نسب اس پوری کتاب میں تحریر فرمایا، تمام قبائل کا حال لکھا اور بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا کہ پیغمبر علیہ السلام کا نسب کیا تھا، حضور علیہ السلام کے خاندان کا حال لکھا،
حضرت نبی علیہ السلام کی قبیلے کی باتیں لکھی، نبی علیہ السلام کے ددیال، آپ کے ننیال، حضور علیہ السلام کے خاندان کی باتیں تحریر کی۔ اس کے صفحہ نمبر 20 اور 21 پر نبی علیہ السلام کے نسب کا تذکرہ ہے۔ اس نے تحریر کیا ابو عبداللہ مصعب الزبیری اپنی کتاب نسب قریش کے صفحہ نمبر 20 اور 21 پر نقل کرتا ہے، حضرت نبی علیہ السلام کے بابے کا نام ہے عبداللہ، عبداللہ کے بابے کا نام ہے عبد المطلب، عبد المطلب کے بابے کا نام ہے ہاشم، ہاشم کے بابے کا نام ہے عبد مناف، عبد مناف کے بابے کا نام ہے قصی، قصی کے بابے کا نام ہے کلاب، کلاب کے بابے کا نام ہے مرہ، مرہ نبی کا چھٹا دادا اور ابو بکر صدیق کا دادا ایک ہے۔ صدیق پیغمبر کا جدی رشتہ دار ہے، بلکہ اس نے نبی علیہ السلام کے ننیال کا بھی حال لکھا ہے۔ اگر آپ یاد کریں تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی اماں کا نام کیا ہے، نبی علیہ السلام کی نانی کا نام کیا ہے، پیغمبر کی پرنانی کا نام کیا ہے۔ بڑی تفصیل سے اس نے بحث کی۔ ابو عبداللہ الزبیری صفحہ نمبر 21 پر لکھتا ہے، حضرت نبی علیہ السلام کی اماں کا نام ہے بی بی آمنہ، آمنہ کی اماں کا نام ہے بی بی برہ، بی بی برہ کی اماں کا نام ہے ام حبیب، ام حبیب کی اماں کا نام ہے برہ، برہ کی اماں کا نام ہے بی بی امیمہ، بی بی امیمہ کی اماں کا نام ہے کلابہ، کلابہ کی اماں کا نام ہے بی بی دبہ، بی بی دبہ کی اماں کا نام ہے بی بی لبنہ۔ یہ اگر پیغمبر انسان نہیں تو یہ نسب کیسے ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ عقیدے کی بات ہے، یاد رکھنا، اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام انسان تھے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام تھے تو انسان، مگر ہمارے جیسے نہیں تھے۔ آپ معصوم تھے، آپ کے اوپر معصومیت کی چادر تھی، اللہ نے آپ کو معصوم بنایا۔ ہم روز گناہ کرتے ہیں اور ہمارے پیارے آقا گناہوں سے پاک ہیں۔ یاد رہیں گے یا نہیں رہے کی بات ہے؟ یاد رکھیں گے؟ قدم قدم پر پیغمبر کی معصومیت نمایاں ہے، اور اسی بنیاد پر میرے اکابر نے ایک عجب بات لکھی ہے، وہ بعض دوستوں کو سمجھ نہیں آئی۔ وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام معصوم تھے اور تھے بھی پیدائشی معصوم۔ یہ نہیں کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو معصوم بن گئے، نہیں نہیں، آپ پیدائشی معصوم تھے۔ بچپن آپ کا معصوم، لڑکپن آپ کا معصوم، جوانی آپ کی معصوم، شباب آپ کا معصوم، پیغمبر کی بیداری معصوم، پیغمبر کی نیند بھی معصوم۔ پیغمبر اگر گفتگو کریں تو بھی زبان معصوم ہے، اگر پیغمبر خاموش رہیں نبی کی خاموشی بھی معصوم۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے جو میں کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ حضرت پیغمبر علیہ السلام کی گواہی جو آپ حضرات دیتے ہیں، آپ کو حقیقت کو تو پتہ ہو، بشریت کے ساتھ معصومیت اور معصومیت کے ساتھ صفت نورانیت۔ آپ تھے انسان لیکن صفات ایسی تھی کہ کوئی نوری بھی آپ کا مقابلہ نہیں کرتا۔ آپ کا اٹھنا نور، آپ کا بیٹھنا نور، آپ کا کھانا نور، آپ کا پینا نور، آپ کی نماز نور، آپ کی دعا نور، آپ کی گفتگو نور، آپ کے ارشادات نور، حضرت پیغمبر کی سنت نور، اللہ کی قسم ہے پیغمبر کی ہر ادا نور ہے۔ بات یاد رہے گی؟ اس کے ساتھ عقیدہ یہ ہے کہ ہم پیارے نبی علیہ السلام کی نبوت کے قائل ہیں، اور نبوت کے ساتھ ایک اور عہدہ ملا ہے، اس کا نام ہے رسالت۔ یہ دو عہدے الگ الگ ہیں، نبوت کا عہدہ الگ ہے، رسالت کا عہدہ الگ ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو دونوں عہدے عطا فرمائے ہیں۔ آپ کے پاس نبوت کا عہدہ بھی تھا اور آپ کے پاس رسالت کا عہدہ بھی تھا۔ ان دونوں عہدوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک اور عظیم تمغہ عطا کیا۔ وہ تمغہ ایسا تمغہ ہے جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے خدا نے کسی کو نہیں دیا، دیا تو اپنے محبوب پیغمبر کو دیا۔ وہ یہی ہے جو آج آپ کا عنوان ہے، عقیدہ ختم نبوت۔ یہ وہ تاج ہے جو اللہ نے آمنہ کے نام کو پہنایا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لوگوں، میرا محمد کریم میرا رسول بھی ہے اور آخری نبی بھی ہے۔ سچ ہے؟ زور سے، جلدی نہیں بولتے، زور سے نہیں بولتے۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, लोगों में आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। खुतम बिन नबिय्यून, मेरे साथ अंबिया का सिलसिला पूरा हो गया। अव्वलुल अंबिया आदम व आखिरुहुम मुहम्मद, पहला नबी आदम था, आखिरी नबी हजरत मोहम्मद है। खत्म नबूवत का मसला सच्चा साबित हो गया, कसर नबूवत पूरा हो गया। मेरे आका के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा, आएगी तो कयामत आएगी। अगर कोई आदमी हुजूर को नबी माने और आखिरी नबी ना माने तो उसका ईमान नहीं। आखिरी नबी मानना जरूरी है, आखिरी पैगंबर मानना जरूरी है, आखिरी रसूल मानना जरूरी है। अगर ज्यादा इल्म की गहरी बात करें तो शायद आप हजरात समझ न पाए। काला बाग वाले हजरात को नींद भी तो जल्दी आ जाती है। दो चीजें हैं जो मेरे पैगंबर के जमाने में मुकम्मल हुई। कितनी चीजें? जल्दी जल्दी बोले। दो चीजें। पहली चीज जो पैगंबर के जमाने में मुकम्मल हुई उसका नाम है दीन। दूसरी चीज जो नबी के जमाने में मुकम्मल हुई उसका नाम है प्यारे नबी की नबूवत। दोनों चीजें पैगंबर के जमाने में मुकम्मल हुई। दीन पैगंबर पर उतरता रहा, 23 बरस तक उतरता रहा, हत्ता कि मेरे आका हज पर तशरीफ ले गए, जिसको हज्जतुल विदा कहते हैं। हज्जतुल विदा का मौका जुमा का दिन है, असर का टाइम है, जिलहज्जा की 9 तारीख है। मेरे प्यारे आका हज फरमा रहे हैं, कई हजार सहाबा पैगंबर के सामने मौजूद हैं। अल्लाह पाक ने तकमील दीन वाली आयत नाज़िल कर दी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारा दीन पूरा कर दिया, दीन वाली नेमत पूरी हो गई, मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया। अगर कामयाबी चाहते हो दीन इस्लाम वाली जिंदगी गुजारो, तुम कामयाब हो जाओगे। अगर इस्लाम से हट जाओगे तो फिर नाकाम हो जाओगे। दीन हमारे नबी के जमाने में मुकम्मल हुआ। अब ये इल्म की बात है, ये उलमा हज़रात जानते हैं कि पिछले नबियों के जमाने में जो दीन के अहकामात उतरते रहे वो बकदर जरूरत थे। उस वक्त जितनी जरूरत थी उतने अहकामात आए, लेकिन दीन इस्लाम मुकम्मल कभी नहीं हुआ। मुकम्मल हुआ तो हमारे नबी के जमाने में। बात समझ आ रही है? वो उस जमाने में ना मुकम्मल नहीं था। उसकी मिसाल मैं दिया करता हूँ, जैसे बच्चा छोटा हो तो कपड़े उसके छोटे होते हैं, जब वो लड़का हो तो फिर कपड़े और बड़े हो जाते हैं, फिर जब जवान हो तो फिर कपड़े और बड़े हो जाते हैं, जब पूरे शबाब पर पहुंच जाए तो लिबास मुकम्मल हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यही हाल था अंबिया के जमाने में। जितने अहकाम की जरूरत थी उतने अहकाम आते रहे। उस दौर में वो अहकाम काफी थे, लेकिन जब हमारे आका तशरीफ लाए पूरी कायनात इंसानों से भर गई, तो पूरी कायनात के लिए अल्लाह ने फिर आलमी नबी भेजा और उसके लिए अल्लाह ने फिर आलमी दीन को भेजकर मुकम्मल कर दिया। बात समझ आ रही है? दीन हमारे नबी के ज़माने में मुकम्मल हुआ। दूसरी चीज़ वो नबूवत है जो हमारे प्यारे आका पर मुकम्मल हुई। पहले नबूवत का सिलसिला चलता रहा, हुजूर आए, नबूवत का महल मुकम्मल हो गया, दीन मुकम्मल हो गया, नबूवत पूरी हो गई, अल्लाह ने आपको खत्म नबूवत का ताज पहना दिया। सही है? जोर से नहीं बोलते, सारे नहीं बोलते। और इसी वजह से हम इस अकीदे के भी कायल हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम नबियों से अफजल नबी हैं। इसको अफजलियत का अकीदा कहते हैं, फौकियत का अकीदा कहते हैं। हजरत आदम सच्चा, हजरत इब्राहिम सच्चा, हजरत नूह सच्चा, हजरत दाऊद सच्चा, हजरत सुलेमान सच्चा, हजरत सालेह शुएब सच्चे, हजरत याकूब यूसुफ सच्चे, हजरत मूसा सच्चे, हजरत ईसा सच्चे। लेकिन पाक पैगंबर जब तशरीफ लाए तो सारे नबी मिलकर भी हमारे प्यारे आका के मकाम का मुकाबला नहीं कर सकते। इसको अफजलियत का अकीदा कहते हैं। ये कोई फर्जी अकीदा नहीं है, और उसकी दलील यही खत्म नबूवत है कि खत्म नबूवत वाला ओहदा अल्लाह ने किसी नबी को नहीं अता किया। हमारे नबी को जो अता किया इसका मतलब है जायद मनसब मिल गया ना। बात समझ आ रही है? जायद मनसब मिल गया। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलाम के अपने इरशादात भी मौजूद हैं
جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، آدم کی ساری اولاد کا سردار میں ہوں۔ میں یہ بات فخریہ طور پر نہیں کہتا، میں حقیقت بیان کرتا ہوں۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، حضرت آدم جسم اور روح کے درمیان تھا، اللہ نے مجھے پہلے نبی بنا دیا تھا۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر، میں رسولوں کا قائد ہوں، میں فخریہ نہیں کہتا۔ انا خاتم النبیین ولا فخر، میں آخری نبیوں میں فخریہ طور پر نہیں کہتا۔ انا اول شافع و مشفع، میدان قیامت میں سب سے پہلے سفارش میں کروں گا، اللہ پاک سب سے پہلے میری سفارش قبول کریں گے۔ میں یہ بات فخریہ نہیں کہتا، میں حق بیان کرتا ہوں۔ اس سے آپ کی افضلیت کی بات سامنے آئی، آپ کی فوقیت کی بات سامنے آئی، اور تمام محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ پیغمبر کا مقام سب سے اونچا، خدا کی پوری خدائی جمع ہو جائے مصطفیٰ کے مقام کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور جس جگہ سے میرے پیغمبر کی تخلیق ہوئی وہ جگہ یہی ہے جہاں آج 14 طبق کے سردار آرام فرما ہے۔ اس لیے تمام علماء نے لکھا کہ اس جگہ اور اس خطے اور اس ٹکڑے کا مقام جو پیغمبر کے جسم اقدس کے ساتھ مس کر رہا ہے وہ ارض و سما بلکہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔ یہ فردی بات نہیں ہے، قاضی ایاز نے اس کو شفا میں لکھا ہے۔ امام شافعی کا فیصلہ یہی ہے، احمد ابن حنبل کا فیصلہ یہی ہے، احناف محدثین ملا علی قاری نے مشکات کی شرح میں اس کو نقل کیا، علامہ شامی نے اپنے فتاوی شامی میں اس کو نقل کیا۔ حضرت نبی علیہ السلام کا جسم مبارک زمین کے جس خطے پر موجود ہے، آپ کی قبر انور جہاں بن گئی، زمین کا یہ خطہ ساتوں زمینوں سے اعلیٰ، زمین کا یہ خطہ ساتوں آسمانوں سے اعلیٰ، زمین کا یہ خطہ بیت اللہ سے اعلیٰ، بیت اللہ نہیں بلکہ عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ۔ اس خطے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ سب سے اعلیٰ خطہ ہے اور پیغمبر کی تخلیق اسی خطے سے ہوئی ہے۔ اور میں دوستوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی تخلیق جنت کی مٹی سے کی ہے، وہ ٹکڑا جنت کا تھا جہاں سے میرے آقا کا خمیر اٹھایا گیا، جہاں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق ہوئی، اللہ نے اسی جنت کے ٹکڑے کو جنت سے اٹھا کر زمین پر منتقل کیا۔ پھر پیغمبر کی وفات کے بعد حضرت پیغمبر کو وہی سلایا، کیونکہ وہ ضابطہ ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جہاں کا خمیر ہوتا ہے آدمی کو وہاں مرنے کے بعد دفن کی جگہ بھی وہی ملتی ہے۔ پیغمبر جو وہاں جا کر سو گئے، اس کا مطلب ہے پیغمبر کا خمیر یہیں سے اٹھایا گیا تھا۔ اور یہ خطہ کوئی تمثیل نہیں کہ جنت ہے، جو پیغمبر نے فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا ٹکڑا یہ جنت کا باغیچہ ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔ محدثین نے لکھا یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے اس ٹکڑے کو جنت سے اٹھا کر زمین پر منتقل کیا ہے۔ کئی دوستوں نے مجھے خط لکھے، میں نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا تھا کہ آپ نے یہ بات کیسے لکھ دی ہے، جنت سے اور تو کوئی چیز نہیں آئی، یہ ٹکڑا کیسے آیا ہے؟ میں نے کہا جناب آپ نے توجہ نہیں فرمائی، جنت سے کئی چیزیں اللہ نے منتقل کی ہیں۔ کہنے لگے مثال کے طور پر میں نے کہا یہ جو مقام ابراہیم ہے جو بیت اللہ کے سامنے رکھا ہوا ہے، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین کے نشانات ثبت ہیں، یہ بھی تو جنت کا پتھر ہے۔ کہاں کا پتھر ہے؟ اللہ نے اس کو جنت سے اتارا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتارا ہے۔ اور جو حجر اسود ہے یہ بھی تو جنت کا پتھر ہے، اللہ نے اس کو جنت سے اتارا ہے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کی باری آئی، بادشاہ نے فیصلہ کیا میرے ملائکہ میں اپنے خلیل کے لیے جنت کے چھوٹے چھوٹے 2 پتھر منتقل کیے، اب میرے محبوب کا مقام سب سے اونچا، میرے نبی کے لیے جنت کا پورا خطہ منتقل کر دو۔ میرا نبی بیٹھے تو جنت میں بیٹھے، میرا نبی کھائے تو جنت میں کھائے، میرا نبی پیے تو جنت میں پیے، میرے نبی کا مصلی جنت کے اندر ہو، میرے نبی کا منبر بھی جنت کے اندر ہو، میرا نبی نماز پڑھائے تو جنت میں پڑھائے، میرے نبی کے صحابہ جنت میں بیٹھے، میرے نبی کی وفات جنت کے اندر ہو، میرے نبی کا جنازہ جنت کے اندر ہو، میرے نبی کی قبر جنت کے اندر ہو، میرے نبی کے صحابہ ابو بکر عمر کی قبریں بھی جنت کے اندر بنے۔ جب قیامت کا دن آئے لوگ اپنے قبروں سے کھڑے ہوں، میں خدا اپنے نبی کو جنت سے اٹھاؤں گا اور جنت کا یہ ٹکڑا زمین سے اٹھا کر دوبارہ جنت میں منتقل کروں گا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی وہ منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ جو حدیث ہے یہ بڑی عجیب حدیث ہے، اس
اس پر ہم نے کام کیا ہے، پڑھنے کے قابل ہے، بہت عجیب چیز ہے، اس کے کئی طرق ہیں، وہ ہم نے سب جمع کیے ہیں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا ما بین بیتی و منبری، ایک حدیث میں ہے ما بین حجرتی و منبری، اور ایک حدیث میں ہے ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان والا ٹکڑا، میرے حجرے اور میرے ممبر کے درمیان کا ٹکڑا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا ٹکڑا، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ سبحان اللہ نہیں کہتے؟ کتنا عظیم شرف ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اور آپ کی برکت سے اللہ نے یہ شرف اما عائشہ صدیقہ کو عطا کیا ہے کہ یہ وہ حجرہ جو جنت کا باغ ہے وہ اما عائشہ صدیقہ کا گھر ہے۔ سیدہ خدیجہ کا گھر بھی جنت ہے، لیکن مثال ہے، تمثیل ہے۔ سیدہ سودا کا گھر، سیدہ ام سلمہ کا گھر، سیدہ ام حبیبہ کا گھر، سیدہ حفصہ کا گھر، سیدہ زینب کا گھر، تمام ازواج مطہرات کے جو بیوت ہیں وہ جنت کا گھر ہیں، لیکن بعین ہی حقیقی جنت ہو کوئی گھر نہیں ہے سوا عائشہ صدیقہ کے گھر کے۔ یہ اللہ نے صدیقہ کو مقام عطا کیا ہے کہ اللہ نے زمین پر اس کا گھر جنت میں بنا دیا۔ یہ شرف صدیقہ کے لیے بہت بڑا شرف ہے، اور اس کے ساتھ ابو بکر عمر کے لیے بھی بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ نے ان دونوں کو وہاں سلایا اور پیغمبر کے پہلو میں سلایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ میں حدیث میں دیکھ رہا تھا، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس جگہ سے خمیر میرا اٹھایا وہیں سے خمیر ابو بکر و عمر کا اٹھایا، اس لیے تو وفات کے بعد دونوں کو ساتھ سلا دیا ہے۔ اس اعتبار سے یہ جو حضرات شیخین ہیں یہ تمام صحابہ سے ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، ان کے مقام اور مرتبے کو باقی صحابہ نہیں پہنچ سکتے۔ ابو بکر کا مقام سب سے اونچا، عمر کا مقام سب سے اونچا، ان لوگوں کا درجہ سب سے بلند و بالا ہے۔ اور میں نہیں کہتا، حضرت پیغمبر علیہ السلام نے خود فرمایا کہ یہ دونوں آدمی میرے خصوصی وزیر اور مشیر ہیں۔ اللہ نے مجھے 2 وزیر آسمان کے عطا کیے، 2 وزیر زمین کے عطا کیے۔ آسمان والا وزیر میرا جبرائیل اور میکائیل ہے، اور زمین والا وزیر میرا ابو بکر اور دوسرا عمر ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑ کر ایک دن فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، میرے صحابہ جس طرح آج ہمیں دیکھ رہے ہو، جب میں قبر سے اٹھوں گا تو ابو بکر عمر بھی اسی طرح میرے ساتھ ہوں گے جیسے آج میرے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک ابو بکر عمر کا پیغمبر کے ساتھ رہنا یہ یقینی ہے، اور ان کو کوئی جدا کر سکتا زور سے کوئی جدا کر سکتا؟ کوئی زور لگانا چاہے تو لگائے، کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے لیکن جدا کر سکے؟ پیغمبر کی مہر ہے، اوپر اللہ کی حفاظت کا پہرا ہے۔ سچ ہے؟ وہ دجال جو آئے گا روئے زمین کا چکر لگائے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے مدینے میں نہیں آ سکے گا، میری مسجد میں نہیں آ سکے گا، میرے حجرے میں نہیں آ سکے گا، حالانکہ اس کے پاس بڑی طاقت ہوگی، 70,000 80,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، لیکن پیغمبر کے روزے پر نہیں آ سکے گا۔ یہ خدا کی حفاظت کا غیبی انتظام ہے۔ اچھا، ان 2 کا جو مرتبہ ہے وہ بہت بلند و بالا ہے، ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ پیغمبر کا ارشاد میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے 2 وزیر آسمان کے عطا کیے، 2 وزیر مجھے زمین کے عطا کیے۔ اما وزیر آیا من اہل السماء فجبرائیل و میکائیل، و اما وزیر آیا من اہل الارض فابو بکر و عمر۔ آسمان والا وزیر میرا جبرائیل اور میکائیل ہے، زمین والا وزیر میرا ابو بکر اور دوسرا عمر ہے۔ صدیق اکبر میں کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا جب لوگ میرے دشمن تھے، لوگ میرے مخالف تھے، ابو بکر اس زمانے میں میرا دوست۔ تم ابو بکر کی بات کہتے ہو کہ اس زمانے میں میرا دوست تھا جب دنیا میرے خلاف تھی۔ ہجرت کی رات پیغمبر علیہ السلام نے اس کے دروازے پر جا کر اس کو بلایا، مشکل وقت تھا، دنیا پیغمبر کے خلاف تھی، اس وقت ابو بکر پیغمبر کا دوست تھا۔ ساری جائیداد اس نے پیغمبر کے قدموں پر لٹا دی۔ ہجرت کی رات اس نے اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کی۔ والد صاحب اس کی آنکھوں سے نابینا بوڑھے تھے،
اس کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر یہ پیغمبر کے ساتھ چلا گیا. بیٹے سے کہا گھر میں جو پیسے ہیں لے آؤ. وہ اندر گئے, دراہم کی تھیلی اٹھا کر لائے. یا رسول اللہ یہی کچھ تھا جو ہم لے آئے ہیں. صدیق اکبر نے پیغمبر کے سامنے رکھ دی. یا رسول اللہ ہمارے پاس یہی کچھ ہے جو آپ کے نام پر قربان ہے. آپ نے فرمایا ابو بکر گھر چھوڑ دو, یہ بچوں کے پیسے کام آئے. آپ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ وہ تو گھر بیٹھے ہوئے ہیں, سفر پہ ہم جا رہے ہیں, ہمیں زیادہ ضرورت ہوگی, یہ پیسے ہم ساتھ لے چلتے ہیں. سواری کے لیے 2 اونٹنیاں پیش کی, آقا کو اونٹنی پر بٹھایا. اونٹنیاں جہاں تک چل سکتی تھی چلی, جب نہیں چل سکتی تھی تو صدیق نے اپنے آقا کو اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھا دیا. یہ تاریخی حقیقت ہے, کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا. صدیق اکبر کا ایمان, صدیق کا جذبہ, صدیق کی قربانی ایسی ہے کہ کوئی آدمی اس جذبے جیسا جذبہ پیش نہیں کر سکتا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مکاشفات میں ایک عجیب چیز لکھی ہے, علماء تو جانتے ہی ہیں. انہوں نے فرمایا میری کشف کی کیفیت میں حضور علیہ السلام سے میری روحانی ملاقات ہو گئی. آپ نے مجھے فرمایا ولی اللہ کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھو. میں نے حضور علیہ السلام سے 3 باتیں عرض کی. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ 3 باتیں مجھے سمجھ نہیں آئیں. ایک تو یہ ہے کہ جب میں حضرت علی کی ریاضت دیکھتا ہوں, حضرت علی کی محنت دیکھتا ہوں, تو مجھے لگتا ہے علی کا مقام ابو بکر سے زیادہ ہے. اس کے بارے میں آپ فرمائیں مقام کس کا زیادہ ہے. دوسری بات, دنیا دار الاسباب ہے لیکن مسبب الاسباب خدا ہے. اللہ بغیر سبب کے سب کچھ کر سکتا ہے. جب کر سکتا ہے تو پھر سبب اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے. کیوں لوگ دکانیں بنائیں, زمینداری کریں, ہل چلائیں, مزدوری کریں, محنت کریں. یا اللہ سب کچھ تیرے اختیار میں ہے, تو بغیر سبب کے دے دے. ہمیں محنت نہیں کرنی چاہیے, اسباب کو چھوڑ دینا چاہیے. تیسری بات آقا مجھے سمجھ نہیں آئی, وہ یہ ہے ایک آدمی اگر پڑھا لکھا ہو, ایک آدمی عربی جانتا ہو, ترجمہ کر سکتا ہو, اسے کیا ضرورت ہے کہ کسی عالم سے بات پوچھے, کسی سے مسئلہ دریافت کرے, کسی امام کی تقلید کرے. خود پڑھے, سمجھے, عمل کرے. ہاں جناب اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. 3 باتیں سمجھ آئیے, نہیں سمجھ آئیں, کس کو سمجھ نہیں آئی. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضور علیہ السلام نے 3 باتوں کا مجھے جواب ارشاد فرمایا. پہلی بات فرمائی ولی اللہ احمد, بات میری سن لے, میری ساری جماعت مل جائے علی اور مرتضیٰ سمیت, میرے ابو بکر کے مقام کو کوئی نہیں پہنچتا. صدیق میرے اس زمانے کا دوست ہے جب دنیا میری دشمن تھی. لوگ انکار کرتے تھے, یہ اقرار کرتا تھا. اس جیسا جذبہ کوئی پیش نہیں کر سکا. بلکہ آپ نے فرمایا حدیث میں ہے, بڑی عجیب بات ہے, جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ساری کائنات کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے اور دوسرے پلڑے میں تنہا صدیق کا ایمان رکھے, اللہ کی قسم ہے ابو بکر کا ایمان سب پر بھاری ہوگا. واہ صدیق تیری عظمت پر, تیری شان کو سلام ہے, کیا اللہ نے کمال عطا کیا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا احمد ولی اللہ دوسری بات میری سن لے, دنیا دار الاسباب ہے, بے شک مسبب الاسباب خدا ہے, وہ بغیر سبب کے کر سکتا ہے. لیکن دنیا میں رہنے والوں اسباب نہیں چھوڑنے, اسباب کا اختیار کرنا لازم ہے. ایک آدمی کہے میں شادی نہیں کرتا میرا بیٹا ہو جائے, اللہ تو دے سکتا ہے لیکن خدا کا یہ قانون نہیں. بات سمجھ آ رہی. آپ کو محنت کرنا ہوگی, مزدوری کرنی ہوگی, زمینداری کرنی ہوگی, دکان پہ بیٹھنا ہوگا, ملازمت کرنی پڑے گی, کوشش کریں گے, اس کے بعد بھروسہ اللہ پر کریں گے تو اللہ اس کے ذریعے سے رزق دے گا. بات سمجھ آ گئی. تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی احمد, یہ بات بھی غور سے سن لے, ایک آدمی بعد کے زمانے میں آنے والا اگر عربی پڑھ لے, اس کو عربی آ جائے, ترجمہ کر سکے, قرآن و حدیث کا معنی کرنے کی قدرت اس میں پیدا ہو جائے, اس کے باوجود بھی
اس پر لازم ہے کہ وہ ائمہ اربع میں سے کسی ایک کی تقلید کرے. اگر ائمہ کو چھوڑے گا تو وہ آدمی بھٹک جائے گا. ان جیسا علم، ان جیسی بصیرت بعد والے لوگوں میں پیدا نہیں ہو سکتی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں دوستو، بڑوں پر اعتماد کرو، اکابر پر اعتماد کرو، اسلاف پر اعتماد کرو، ائمہ پر اعتماد کرو. اگر اعتماد نہیں کرو گے تو بھٹک جاؤ گے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صحابۃ الرسول میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سب سے اونچا ہے. کون سچ ہے؟ دو سے. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو مقام ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ہے. فاروق اعظم کے بارے میں پیغمبر کی عجیب حدیثیں ہیں، آپ کے بڑے ارشادات ہیں، آپ کے بڑے فرامین ہیں. حضرت عمر کو پیغمبر نے اللہ سے مانگ کر حاصل کیا. سارے لوگ خود آئے، عمر خود نہیں آیا، نبی نے مانگا، اللہ نے عطا کیا. یعنی یہ آدمی پیغمبر کی مراد ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ دوست نہیں بولتے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو اللہ سے مانگا تو کس لیے مانگا؟ دنیا کے لیے؟ آپ نے دین کے غلبے کے لیے مانگا تو اللہ نے عمر دیا. اور دین کے مطلب جب عمر آیا تو پھر دین کا غلبہ ہوا. پیغمبر کی دعا پوری بولتے نہیں ہو ہوئی. اور آپ علیہ السلام نے جو ان کے بارے میں باتیں ارشاد فرمائیں ان میں چند ارشادات آپ سن لیں تاکہ آپ کو فاروق اعظم کے مقام کا پتہ چل جائے. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام. اے اللہ مکہ میں دو آدمی بڑے نامی گرامی، ایک عمر بن خطاب ہے، ایک عمر بن ہشام ہے. ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے ایک آدمی دے دے. اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر یہ جو ابو جہل ہے اس کی قسمت میں تو اسلام نہیں، یہ تو ضدی انادی آدمی ہے. البتہ عمر کی قسمت میں اسلام ہے. حضرت پیغمبر نے عمر مانگا، نبوت کے 5ویں سال مانگا، بدھ کے دن مانگا، عصر کے ٹائم مانگا. جب جمعرات کا دن ہوا صبح حضرت عمر محمد کے قدموں میں کھڑے ہو کر کلمہ پڑھنے لگا. ایک بات. دوسری بات، اللہ نے عمر مانگا اسلام کے غلبے کے لیے مانگا. جب عمر آیا تو اسلام کا غلبہ آتے ہی شروع ہو گیا. آتے ہی جلدی نہیں بولتے، آتے ہی. دو سے غزوات حیدری والے نے بڑا عجیب حال لکھا ہے بڑا سننے والا. کہتا ہے جب حضرت عمر پیغمبر کے پاس آئے، حضرت ابی علیہ السلام حضرت ارقم کے گھر میں موجود تھے. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے نماز کی شکل شروع کر دی. حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر عبادت کرنے لگا ہوں. عرض کیا رسول اللہ کی عبادت اللہ کے گھر میں کیوں نہیں کرتے؟ پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور رو کر فرمایا عمر تیری قوم مجھے کعبے میں نہیں جانے دیتی. میرا دل تو چاہتا ہے کہ خدا کی عبادت کروں اور خدا کے گھر میں جا کر کروں، لیکن یہ ظالم لوگ مجھے وہاں جانے نہیں دیتے. اللہ کی قسم ہے کالا پاک کے رہنے والے مسلمانوں، آؤ میں تمہیں عمر کی غیرت کا حال سناؤں، عمر کی جرت کا حال سناؤں، عمر کی شجاعت کا حال سناؤں، عمر کی شہامت کا حال سناؤں. حضرت عمر فوراً کھڑے ہو گئے اور اپنے ہاتھ میں تلوار بھی لے لی. عرض کی یا رسول اللہ میرے ساتھ آ جائیں. جب تک عمر نہیں آیا تھا کعبے میں نماز نہیں ہوئی. آج اگر میں آ گیا، میرے آنے کے بعد کعبے میں نماز نہ ہو، پھر عمر کے محمد کے سامنے آ کر کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ غزوات حیدری والا لکھتا ہے حضرت عمر تلوار لے کر آگے اور پیغمبر پیچھے، حضرت علی بھی پیچھے، باقی صحابہ بھی پیچھے، ابو بکر بھی پیچھے. حضرت عمر نبی علیہ السلام کو حرم کعبہ میں لے کر آئے. حضرت عمر کعبے کی چھت پر چڑھ گئے اور زور سے اعلان کیا اے مشرکین مکہ میں تمہیں بتا دوں خطاب کا بیٹا محمد کا کلمہ پڑھ چکا ہے. جس نے میرا مقابلہ کرنا ہو، اپنے بچے یتیم کرانے ہوں تو میرے مقابلے میں نکل آئے. کسی آدمی کو جرت نہ ہوئی کہ عمر کے مقابلے میں سامنے آتا. پہلی مرتبہ جو بیت اللہ میں جا کر پیغمبر کو نماز پڑھوائی تو پڑھوانے والا کون تھا؟ غور سے بولیں یار، جلدی بولیں اور اگلی بات بھی سنیں. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. اللہ نے عمر کی زبان پر، عمر کے دل پر حق کو جاری کر دیا.
चौथी हदीस में है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहां से मेरा उम्र गुजरता है शैतान उसके साए से भी भाग जाता है। पांचवी हदीस में है हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने हर नबी की उम्मत में कोई ना कोई मुहद्दिस पैदा किया जिसकी दिल पर बातें खुदा की तरफ से इल्का होती थी। मेरे सहाबा मैं तुम्हें ये बात बता दूं, मेरी उम्मत का वो आदमी जो मुहद्दिस है इसके दिल पर आसमान से बातें उतरती हैं, ये बंदा मेरे सहाबा में उमर बिन खत्ताब है। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि ये आदमी इस काबिल था कि खुदा इसे नबी बनाता। तवज्जो मेरी तरफ रहे, नींद तो नहीं आ रही? जिसको नींद आ रही वो हाथ खड़ा करें। चलो जिसको नहीं आ रही वो तो हाथ खड़ा करें। समझ आ रही बात? मुहद्दिसीन कहते हैं इसके सीने में नबूवत का इल्म था और इसमें नबूवत की सलाहियत थी, उमर नबी बनने के काबिल था। इसलिए तो तिरमिज़ी की हदीस में है, मेरे आका का इरशाद गिरामी उलमा आपको सुनाते रहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ कान बादी नबियुन लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब नबी होता। ये सही है? जोर से बोलो यार, सच है। ये वो मुनफरिद चीज है, ये तवज्जो मेरी तरफ है। और काला बाग वालों, ये वो मुनफरिद शान है जो सिर्फ उमर की जात में नुमाया हुई है। ये शान किसी और आदमी में नुमाया नहीं हुई। मेरे आका ने किसी के बारे में नहीं फरमाया कि मेरे बाद वो नबी बनने के काबिल था, अगर कोई नबी होता तो वो होता। ये बात आपने फरमाई है तो सिर्फ उमर बिन खत्ताब के बारे में फरमाई है। इसके दिल पर बातें आसमान से उतरती थीं। ये मुहद्दिस है, ये मुल्हम मिनल्लाह है। ये आदमी ऐसा अजीम था कि इसके सीने में नबूवत वाला इल्म था, इसमें नबूवत की सलाहियत थी। ये वो आदमी है जिसके साए से शैतान भागता है। ये वो आदमी है जिसके दिल पर, जिसकी जुबान पर अल्लाह ने हक को जारी किया। ये वो आदमी है जो पैगंबर के सहाबा में नबी का सिर्फ मुरीद नहीं, नबी की मुराद है। ये वो आदमी है जो पैगंबर ने इस्लाम के गलबे के लिए मांगा और अल्लाह ने इसे भेजा तो आते ही इस्लाम का गलबा भी शुरू हो गया। बोलते नहीं हो गया। अब बड़े बड़े लोग हैरान हुए कि ये अजीब चीज़ है जो उमर के बारे में आई है और किसी के बारे में नहीं आई कि लौका नबादी नबी जो लकाना उमर। और जो लोग हैरान हुए, तो जो मेरी तरफ रहे, मैं कीमती बात करने लगा हूँ। जो लोग हैरान हुए उनमें एक आदमी मेरे पीर सैयदना हजरत अली मुर्तज़ा भी हैं रज़ी अल्लाह तआला। हजरत अली फरमाते मैं भी हैरान हुआ कि ये अजीब चीज़ है उमर के बारे में कि आका ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर नबी होता। हजरत अली फरमाते हैं मैं ये बात मौका ब मौका सोचता रहता था, उमर के बारे में तो अजीब चीज आई हुई है, अजीब चीज आई हुई है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं एक रात की बात है कि मैं सोया हुआ था, ये मेरी तरफ तवज्जो रहेगा। मैं एक रात सोया हुआ था, मैंने रात को ख्वाब देखा, ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं सोया हुआ हूँ। ख्वाब क्या देखा? ख्वाब में देखा कि मैं सोया हुआ हूँ और अजान होती है और मैं जल्दी जल्दी बेदार होता हूँ। मैं वुजू करता हूँ, वुजू करके मैं मस्जिद नबवी में आता हूँ। जब मस्जिद में आता हूँ सुबह की नमाज जमात तैयार है, सफ़े बन रही है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुसल्ला पर जलवा अफरोज हैं और सुबह की नमाज हो रही है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मैं भी जाकर नमाज में शामिल हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई, मैंने नमाज पढ़ ली। जब नमाज पढ़ ली मैंने देखा कि एक बच्ची मस्जिद नबवी में अंदर दाखिल हुई और उसके सर के ऊपर खजूरों का थाल था। वो बारगाह नबूवत में आई, उसने आकर अर्ज की या रसूलल्लाह ये खजूरें हैं, मैं आपके लिए हदिया लाई हूँ, ये कबूल फरमाएं। ये हजरत अली का क्या है? आप बोलते नहीं, मैं दुआ मांगता हूं। ये हजरत अली का क्या है? ख्वाब है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो खजूरें ले ली, रख ली
اور شفقت بھری نگاہ ایسے سب صحابہ پہ ڈالی اور ڈالنے کے بعد فرمایا این علی بن ابی طالب، علی کہاں ہے؟ تو میں اٹھا، میں کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ میں جا کر حضور علیہ السلام کے قریب بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا علی کھجوریں کھاؤ گے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ضرور کھاؤں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ سے ایک دانہ کھجور کا اٹھایا، میرے منہ میں دیا، کھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کھجور کھائی، آپ نے فرمایا سناؤ کھجور کیسی لگی؟ میں نے کہا یا رسول اللہ کھجور ہے، تازہ ہے، میٹھی ہے، مدینے کی ہے، اور پھر آپ کے مبارک ہاتھوں کی ہے، بہت مزیدار ہے، مجھے اور دیں میں اور کھاؤں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے دوسرا دانہ کھجور کا اٹھایا، میرے منہ میں دیا، کھاؤ۔ دوسرا دانہ میرے منہ میں دیا، میں وہ کھا رہا تھا، توجہ میری طرف رہے، میں وہ دوسرا دانہ کھجور کا کھا رہا تھا کہ صبح کی جو اذان ہوئی میری آنکھ کھلی، خواب تھا، خواب ختم ہو گیا۔ اب فرماتے میں بڑا حیران ہوا، بڑا عجیب خواب تھا، کاش پورا ہوتا، پورا نہیں ہوا، چلیں اس کی تعبیر پوچھتے ہیں کسی سے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے تیاری کی، وضو کیا، میں جلدی جلدی مسجد میں آیا۔ جب میں مسجد میں آیا میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں نماز کی صفیں تیار ہیں اور مصلی امامت پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہ دور فاروقی کا واقعہ ہے۔ کس دور کا واقعہ ہے؟ دور فاروقی کا واقعہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے مجھے خیال آیا کہ میں نماز پڑھ لوں، جب میں نماز پڑھ لوں گا تو میں امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے اپنا خواب بیان کروں گا اور ان سے خواب کی تعبیر بھی پوچھوں گا کہ میں نے یہ رات خواب دیکھا، اس کی کیا تعبیر۔ حضرت علی فرماتے نماز میں نے پڑھی، ابھی نماز ختم ہوئی، میں سوچ ہی رہا تھا کہ میں قریب جا کر حضرت کو اپنا خواب سناؤں اور ان سے خواب کی تعبیر پوچھوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے ایک عجیب نظارہ دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے دیکھا، اچانک دیکھا کہ مسجد نبوی کے دروازے سے ایک بچی داخل ہوئی، اس کے سر پہ کھجوروں کا تھال ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، بھئی یہ کیا ہوا؟ وہ بچی اندر آئی، اس نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر کھجوریں رکھ دی۔ امیر المومنین کھجوریں ہیں، ہدیہ قبول فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھجوریں لے لیں اور وہ کھجوریں لینے کے بعد فاروق اعظم نے ایسے شفقت بھری نگاہ لوگوں پر ڈالی اور ڈالنے کے بعد فرمایا این علی بن ابی طالب، علی کہاں ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی، ابھی خواب اور اتنی جلدی تعبیر، کیا بات ہے؟ میں اٹھا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے قریب چلا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دیکھا، مسکرائے، تبسم فرمایا اور تبسم فرمانے کے بعد مجھ سے فرمایا علی کھجوریں کھاؤ گے؟ میں نے کہا حضرت ضرور کھاؤں گا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دانہ کھجور کا اٹھایا، حضرت علی فرماتے میرے منہ میں دیا، کھاؤ۔